والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی والقبول بنو دست دامان آل رسول. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح نہیں کوئی سحر بیان، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح نہیں کوئی سحر بیان. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن 10 شوال المکرم سیدی و مرشدی عاشق کشتہ شمع رسالت، پروانہ شمع رسالت، عاشق اکبر، عاشق صحابہ و اہل بیت، مجدد دین و ملت، الحافظ، القاری، المفتی، المحدث، المفسر، المؤرخ، الفقیہ، المجدد الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یوم ولادت تھا، تو اسی مناسبت سے سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے
آپ کی زندگی میں وہ نمایاں پہلو کہ جس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے، تو سوچا کہ انہی کو آپ کی سماعتوں کے نظر کروں۔ طبیعت جو ہے وہ آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج تک آواز میں وہ شوخی نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو عنوان ہے یہ میرے پسندیدہ عنوانات میں سے ایک عنوان ہے کہ جس پر مجھے گفتگو کرنا اچھا لگتا ہے، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے سے مجھے طبعی طور پر، روحانی طور پر، قلبی و جسمانی طور پر لذت اور سکون ملتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا میں نے شعر پڑھا نا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نئی ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ کوئی بھی شاعر جو ہے وہ اپنے بارے میں کبھی یوں مبالغہ نہیں کرتا، پر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر اپنے حوالے سے خود کہا ہے۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، بلبل باغ جنا کا مطلب ہے کہ جنت کی بلبل، جنتی پرندہ۔ حضور کی ختم نبوت پر جتنا بڑا کام اس دور میں، سیدی اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کر اب تک حضور کی ختم نبوت پر جتنا بڑا کام سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، ایسا آج تک کسی نے کام نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے خود ہی کہا اپنے حوالے سے کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ جنت میں جو بلبل ہے وہ کبھی اس درخت سے کبھی اس درخت، کبھی اس درخت سے کبھی اس درخت، تو جنت کے بلبل درختوں میں آتی جاتی یہی کہتی ہے کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، جنت کی بلبل بھی یہی کہتی ہے کہ نئی ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ جنت کی بلبل بھی کہتی ہے کہ رضا کی طرح کوئی ہندوستان میں پیدا ہی نہیں ہوا، کہ رضا کی طرح کوئی ہندوستان میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ خود جو ہے شعر اپنے حوالے سے کہا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسا نام ہے کہ نام کے اندر یہ ایسی مٹھاس ہے، ایسی لذت ہے، ایسی چاشنی ہے، اور یہ ایک حصار بھی ہے۔ ہم کبھی کبھار حصار کرتے ہیں نا، آیت الکرسی پڑھ کے شہادت کی انگلی پہ دم کر کے آپ یوں کر دیں تو آپ کا حصار ہو جائے گا، یعنی شیاطین کے، جنات کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، اور گھر کا بھی یوں حصار کر سکتے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا نام بھی ایک حصار ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کا نام چند بد مذہبوں میں آپ بیٹھ کے لے لیں تو آپ کا حصار ہو جائے گا، بد مذہبوں کی بد مذہبی آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو 100 سے زائد علوم عطا فرمائے تھے، 100 سے زائد علوم، اور 1000 سے زائد آپ نے کتب کثیرہ آپ نے تحریر کی، مرتب کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کا زمانہ پایا تھا، اور ہمیں کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب لاہور کی سرزمین پہ ایک جلسہ ہوا تھا سنی علماء کے حوالے سے یا مسلم لیگ کے حوالے سے، اور اس کے اندر خطبہ جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی دیا تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کی ملاقات بالمشافہ کہیں ملتی تو نہیں ہے، مگر علامہ اقبال کی تحریر ملتی ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال بھی بڑے شاعر تھے،
مگر آپ خود فرماتے ہیں کہ جیسی شاعری امام احمد رضا خان کی ایسی کسی کی نہیں. عشق کے اوپر جو اشعار سیدی اعلی حضرت کے ہیں نا، ایسے اشعار نہ مرزا غالب کے بھی نہیں ہیں. مرزا غالب کے بھی وہ اشعار نہیں ہیں عشق کے اوپر جو سیدی اعلی حضرت سرکار کے حوالے سے جو عشق کے جملے استعمال کیے ہیں. تو علامہ اقبال کے یہ تاریخی جملے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں بھی اس دور میں ایسے نابالغہ روزگار شخصیت کا جو ہے ہمیں وجود بخشا ہے کہ جب ہم ان کا علم حدیث پر کام دیکھتے ہیں تو ہمیں امام بخاری کے زمانے کی یاد آ جاتی ہے، اور جب فقہ پر ان کا کام دیکھتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا دور یاد آ جاتا ہے. اور وقت کے محدثین نے لکھا، وقت کے فقہا نے لکھا، اگر سیدی اعلی حضرت امام بخاری کے زمانے میں ہوتے اور آپ کا جو حدیث پر دسترس تھی، امام بخاری بھی دیکھ کر آپ کو اپنے شاگردوں کی صف اول میں بٹھانا پسند فرماتے. اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی اگر سیدی اعلی حضرت کا زمانہ اعلی حضرت نے پایا ہوتا امام اعظم ابو حنیفہ کا، تو فرماتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی سیدی اعلی حضرت کو اپنے صفوں میں شاگردوں کی صف اول میں بٹھانا پسند فرماتے تھے. اللہ نے آپ کو وہ عقل عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر، اللہ، کوئی مبالغہ نہیں. مصنف بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ اور فتاوی ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے تھے. ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نا آپ دونوں ہاتھوں سے قلم چلایا کرتے تھے، مسلسل دونوں ہاتھوں سے قلم چل رہا ہے اور تحریریں جاری ہیں، اور آپ گفتگو بھی فرما رہے ہوتے تھے اور مسائل پر جو ہے وہ آپ جوابات بھی دے رہے ہوتے تھے. سیدی اعلی حضرت کا پہلا فتویٰ جب آپ مسند افتاء پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ کے والد گرامی نے کہا کہ آپ مسند افتاء پر بیٹھو، تو آپ کے پاس پہلا فتویٰ یہ آیا تھا کہ یہ بتائیں اگر کسی بچے کو ناک کے راستے سے دودھ پلایا جائے یا دودھ منتقل کیا جائے، کیا اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ بھئی دیکھیں، اگر 2 سال کی عمر میں بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت ہو گئی، یعنی یہ اس کا رضائی بیٹا کہلائے گا. اب اس عورت کی بیٹی اس پر حرام ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب اعلیٰ حضرت سے سوال یہ کیا گیا اگر کسی بچے کو ناک کے راستے سے دودھ پلایا گیا یا ناک کے راستے سے دودھ منتقل ہوا اور وہ دودھ حلق کے راستے سے ہوتے ہوئے معدے کو جا پہنچا، تو آیا کہ اس سے رضاعت ثابت ہوگی، یعنی یہ بچہ اس کا رضائی بیٹا کہلائے گا؟ تو سیدی اعلی حضرت نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا کہ بالکل یہ اس کا رضائی بیٹا ہو جائے گا. اب دیکھیں کتنا باریک مسئلہ ہے، کتنا دقیق مسئلہ ہے. اعلی حضرت کی زندگی کا پہلا فتویٰ یہ تھا اور آپ کے پہلے فتوے کا جواب یہی تھا. اور پھر یہ فتویٰ جب آپ نے اپنے والد گرامی کو دکھایا اور آپ بہت خوش ہوئے، اور پھر اس دن کے بعد سے لے کر تا دم حیات مسند افتاء پر سیدی اعلی حضرت بیٹھے رہے. سیدی اعلی حضرت بیٹھے رہے. تو اعلی حضرت عظیم البرکت کے عنوان پر ایک پہلو نہیں ہے، کئی پہلو ہیں آپ جن پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور میں اس پر گفتگو کروں گا. اعلی حضرت کا ایک کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے، دل کو چھو جانے والا کلام ہے. یقین کریں ہم جب اپنے علماء کو پڑھتے ہیں نا تو ہمارے علماء، ہمارے اکابرین لوگوں کو سرکار کے قریب کرتے ہیں. یہ آپ کبھی سروے کر لیں، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کے بیانات بھی سنیں اور مکتبہ اہل سنت کے علماء کے بیانات بھی سنیں، تو آپ کو یہاں پر زیادہ جمال نظر آئے گا. فضیلتوں کے ساتھ ساتھ تبشیر بھی ہے، تنذیر بھی ہے. سرکار مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے، حضور خوشخبریاں بھی دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے. انا ارسلناک بالحق شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ خوشخبری بھی دیں، ڈرائیں بھی. صحیح، صرف خوشخبری نہیں، ڈرانا بھی ساتھ ہونا چاہیے. تو ہمارے علماء نے امت کے اندر سب سے زیادہ حضور کا عشق، حضور کی محبت کو پیدا کیا.
یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں لوگوں میں توحید بھی مضبوط ہے اور عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہے۔ بعض لوگوں نے توحید پر اتنا کلام کیا، کر کے توحید پر بھی توہین گستاخیاں کر بیٹھے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا توحید پر جو کلام ہے ایسا کسی کا کلام نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اللہ رب العزت کو میاں کہنا، یعنی اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے یہ ایسا جملہ استعمال نہ کیا جائے جس کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھا معنی اور ایک نامناسب معنی۔ تو میاں کا ایک نامناسب معنی بھی ہے، شوہر کو بھی کہتے ہیں، بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، فقیر کو بھی کہتے ہیں، عاجز کو بھی کہتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کے لیے لفظ شایع نشان نہیں، وہ اب قرآن کا ایک پورا عنوان ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہو، جل جلالہ کہو، اے جی اللہ رب العزت کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ کی ذات سے نسبت کو اچھا کرو۔ دیکھیں اللہ رب العزت ساری کائنات کا رب ہے نا۔ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جو جانوروں کا رب ہے، کسی نے کہا ہے آج تک؟ نہیں کہا۔ جب بھی کوئی کہتا ہے کہتے ہیں مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے رب محمد کی۔ حالانکہ اللہ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، وہ بھی رب کے مخلوق ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ قسم ایسی کہو جس کے اندر نسبت اچھی ہونی چاہیے۔ بھائی چرند پرند درندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، مگر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فلا و ربک، اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو حبیب کا رب وہ رب ہی تو ہے جو رب کی قسم کھا رہا ہے۔ تو فلا و ربک، اے حبیب تیرے رب کی قسم۔ تو پتہ چلا کہ جب رب کی قسم کھاؤ تو یا تو کہو رب محمد کہو یا رب کعبہ کہو۔ لوگوں نے بڑی بڑی حمدیں لکھی۔ ایک حمد جو ہے وہ کتابوں کے اندر گاؤں دیہات میں ملتی تھی کہ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے ایک گائے بنائی، حمد ہے اس رب کی کہ جس نے ایک گائے بنائی۔ اس نے ایک حمد لکھی نا، مگر اعلیٰ حضرت نے بھی حمد لکھی ہے، مگر حمد کا انداز کیا ہے؟ کیا فرمائے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کتنا پیارا انداز ہے حمد بیان کرنے کا۔ ایک میں نے مثال دی نا کہ حمد ہے اس کو جس نے ہمارے لیے گائے بنائی، مگر آج کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مالک تیرے لیے ساری حمد ہے، کیوں کہ تو نے ہمیں در مصطفیٰ کا پتہ جو دیا ہے، تو نے ہمیں در مصطفیٰ کا پتہ جو دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیکھیں اب قرآن پاک کے اندر ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ قرآن وہی پڑھو ترجمہ جو کنز ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے جو جملے چن کے ادب والے میرے امام نے بیان کیے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس کائنات میں کسی نے ایسا ادب پر ترجمہ بیان ہی نہیں کیا، کسی نے بیان نہیں کیا۔ اب ایک مثال کے طور پر میں آتا ہوں اپنے عنوان کی طرف، مجھے کلام ہے آج ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکرو کا معنی مکر کرنا، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا وَمَكَرُوا، اور کافروں نے بھی مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ لفظی اعتبار سے ترجمہ درست ہے، لغوی اعتبار سے ترجمہ درست ہے، یخادعون اللہ، انہوں نے دھوکہ دیا اللہ کو، والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ نے بھی ان کو دھوکہ دیا۔ اب یہ ترجمہ اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، جبکہ لفظی ترجمہ درست ہے، مکروں کا معنی مکر کرنا، کافروں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا، اب دیکھیں ادب کتنی بڑی چیز ہے۔ یقین کریں میں یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا،
اور انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں لفظ مکر جو ہے یہ نازیبہ جملہ ہے، یہ عورت بڑی مکار ہے، یہ آدمی بڑا مکار ہے۔ فرمایا کہ جو جملہ ہمارے ہاں اچھے لفظوں کے ساتھ نہیں بولا جاتا، ہم اللہ کے لیے وہ جملہ کیوں بولیں؟ اب اگرچہ لفظوں کا معنی یہی ہے، مگر فرمایا کہ نہیں، امام احمد رضا کا جمع وہ کرے گا جو اللہ کی شایان نشان ہوگا۔ تو اس لیے تھوڑی ہم امام احمد رضا کی مالا جپتے رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ بھائی اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت وہی ہے جس نے مصطفیٰ جن احمد پہ لاکھوں سلام۔ نا 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 نا، اعلیٰ حضرت آپ اپنے وقت کے مجتہد بھی تھے، اور بعضوں نے اپنا مجتہد بھی لکھا ہے، مجدد تو تھے نا۔ مجدد معنی ہے کہ صدی کی تجدید کرنے والا، صدی کو بیدار کرنے والا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ ہر صدی میں ایک مجدد بھیجے گا، اور آپ کو مجتہد بھی کہا گیا ہے۔ مجتہد کا معنی ہے اگر آپ چاہتے اپنی فقہ بھی رائج کر سکتے تھے۔ اللہ نے اتنا بڑا علم سے نوازا تھا عظیم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو۔ اب دیکھیں وقت بڑا مختصر ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے حشر کے دن کا ایک منظر بیان کیا ہے۔ اب بالکل توجہ کے ساتھ، یہ کلام بڑا پیارا ہے اور یہ دل کو چھو جانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے خدا کی قسم ہمیں سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ حضور سے مانگنے کا ڈھب سکھایا ہے۔ بڑوں کے پاس جانا ہو تو ہم پہلے چھوٹوں سے پوچھتے ہیں، جو ہم سے بڑے ہوں ان سے چھوٹے ہوں، کہ جناب میں نے یہ درخواست لے کے جانی، کیا کیا لکھوں، کون سا جملہ لکھوں جس سے وہ راضی ہو جائے، جس سے وہ خوش ہو جائے۔ یقین کریں بخدا ہمیں تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، اور اگر ہمیں سکھایا ہے تو یہ امام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ قیامت کے دن کا منظر، کیا حسین منظر امام احمد رضا خان نے بیان کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ جملوں کو میں الفاظ معنی بھی بیان کروں گا۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ پیش حق، حق کا معنی اللہ رب العزت، رب کی ذات کے سامنے پروردگار اپنی شایان شان موجود ہوگا، اور رب کے سامنے شفاعت، مزدہ کا معنی خوشخبری، شفاعت کی خوشخبری سرکار ہمیں سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے۔ سرکار خود تو روتے ہوئے جائیں گے اور امتیوں کو ہنساتے ہوئے جائیں گے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو ہنسانا ہو نا تو پہلے خود کو ہنسنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو ہنسانا ہو، اگر آپ دیکھتے ہیں بچوں کو ہنسانا ہو تو پہلے ماں باپ خود ہنستے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستے ہیں تاکہ بچے ان کو دیکھ کے ہنسیں۔ مگر اس کریم رحیم آقا کی اپنی امت سے محبت دیکھیں، سرکار وہاں خود تو روئیں گے اور امتیوں کو ہنسائیں گے، خود تو روئیں گے اور امتیوں کو ہنسائیں گے۔ اور حق تو یہ بنتا تھا کہ امتی وہ اعمال ہی نہ کرتا جس سے ہمارے سرکار کو تکلیف ہوتی، امتی وہ اعمال ہی، وہ بد اعمالیاں نہ کرے نا جس سے سرکار کو آج بھی مذاہب اور انوار پر تکلیف ہو۔ مگر فرمائے کہ امتی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور سرکار جو ہے ان کے روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے، وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے، وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری سیاہ کائیوں کے باعث سرکار مدینہ اللہ کریم کے حضور گریہ زاری کرنی پڑے گی سرکار کو۔ آہ دل نکل جانے کی جائے، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، کتنا پانی پانی ہو جاتا ہے کہ سرکار میری اور آپ کی وجہ سے اللہ کے حضور گریہ زاری کر رہے ہیں۔ فرماتے دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے، وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کشتگانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح، کشتگانے، کشتگانے کسے کہتے ہیں؟ یعنی مرے ہوئے،
مرجھائے ہوئے، بالکل جو ہے وہ ملیا میٹ ہوئے گناہگاروں کو، کشتگانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، مسیح کا معنی زندہ کرنے والے، جانے مسیح۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں پر سرکار کو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی جان کہا ہے کہ سرکار مدینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان ہے، اس امت کی تو جان ہے ہی ہے، مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ کشتگانے گرمی محشر کو وہ جانے مسیح آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جلانا اور ایک ہوتا ہے جلانا۔ جلانا کا معنی ہے آگ لگانا اور جلانا کا معنی ہے زندگی پیدا کرنا۔ جلانا ختم کر دینا اور جلانا زندہ کر دینا۔ تو کشتگانے گرمی محشر کو وہ جانے مسیح، اتنی جب گرمی ہو رہی ہوگی تو آج دامن کی ہوا دے کر سرکار اپنے رحمت والے دامن کی ہوا دے کر مردہ دلوں کے اندر جان پیدا فرما دیں گے، مردہ دلوں کے اندر جان پیدا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! اندازہ تو لگاؤ کہ آج تک کسی شاعر نے ایسا نقشہ محشر کا بیان کیا ہے؟ اللہ اکبر! سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت آپ آگے کیا فرماتے ہیں؟ گل کھلے گا آج یہ ان کے نسیم فیض سے، گل کا معنی پھول کا کھلنا، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض، نسیم کہتے ہیں ہوا کو، تو یہ جو ہمارے چہرے ہیں نا اعلیٰ حضرت ان کو گل کہا ہے۔ جب گل جو ہے مرجھائے ہوئے ہو اور باد نسیم جب چلتی ہے تو گل جو وہ کھل جاتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو خون کے آنسو رو رہے ہوں گے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے لوگ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو آئیں گے، خون کے آنسو بھی ختم ہونے کو آ جائیں گے۔ لوگ قیامت کی وحشت اور دہشت اور ہولناکیوں سے اتنا رو رہے ہوں گے، اور میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے۔ امتی جب روتے ہوئے آئیں گے نا خون کے آنسو، اور جب سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر مسکراتے ہوئے جائیں گے، اس لیے کہ سارے نبیوں کے پاس امتیں جائیں گی اور حضور کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ سرکار کی امت سے شفقت بہت بڑا وسیع موضوع ہے۔ اگر آپ کا دل اس جملے پہ ٹھک جائے نا، میں سمجھتا ہوں ساری تقریر کا حاصل حصول ہے کہ دیکھیں کہ ساری امتوں کو انبیاء اور نبیوں کے پاس بھیجیں گے۔ ان جملوں کو نہ صرف آپ تقریر رنگ میں نہ سنا کریں کہ بہت سارے تقریر کا دل بڑی بہترین، اس کو آپ دل میں اتاریں اور حضور کی محبت کو دل میں جگا دیں۔ اب اندازہ لگائیں جب ساری امتیں انبیاء کے پاس آئیں گی اور کہیں گے ہر نبی آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، جناب کلیم اللہ بھی جو کوہ طور پہ جا کے کہتے ہیں لن ترانی، مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس دن پہ کلیم اللہ بھی رب کی بارگاہ میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس دن رب کا جلال اتنا ہوگا کوئی نبی بھی رب کی بارگاہ میں آگے نہیں بڑھ سکے گا، ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں آج کون آگے بڑھے، کون شفاعت کا دروازہ کھولے، کون رب کو جا کے منائے، کون رب کے سامنے جا کے گریہ زاری کرے؟ آج کوئی نبی آگے نہیں بڑھ رہا، نہ جناب آدم جاتے ہیں، نہ موسیٰ جاتے ہیں، نہ عیسیٰ جاتے ہیں، نہ کلیم اللہ جاتے ہیں، نہ خلیل اللہ جاتے ہیں، نہ اسماعیل ذبیح اللہ جاتے ہیں۔ آج رب اپنے جلال کے ساتھ موجود ہے، آگے بڑھنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا، مگر خوش نصیب ہے ہم لوگ جہاں میرے اور آپ کے مدنی آقا ہی آگے بڑھیں گے۔ اب آگے سنیں حالت کیا فرماتے ہیں؟ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی وہ جلوے دکھاتے جائیں گے۔ یہاں تو اعلیٰ حضرت نے سارا خوف ہی ختم کر دیا قیامت کا۔
کیا فرمایا؟ ہاں چلو، دنیا میں سنتے تھے نا سرکار کا دیدار ہوگا اور قیامت کے دن سرکار کا دیدار عام ہوگا، تو کیا فرماتے؟ ڈرے ہوئے کیوں ہو، سہمے ہوئے کیوں ہو؟ ہاں چلو حسرت زدو، آج آپ کے دل میں میرے دل میں حسرت ہے نا سرکار کا دیدار کرنے کی. ہم کتنا مچلتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہو جائے، مگر آج کیا فرماتے ہیں؟ ہاں چلو حسرت زدو، وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی وہ جلوے دکھاتے جائیں گے. چلو نا قیامت کے دن آگے چلو سرکار کی بارگاہ میں، چلو حضور کا دیدار کرتے ہیں. آج دیدار عام ہے، سارے رخ مصطفیٰ کو تکیں گے اور اپنی آنکھوں کی پیاس ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آپ کیا فرماتے ہیں آگے؟ قیامت کے دن ہوگا تو ہولناک نا، مگر اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہوگا. اہل ایمان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب سب کی عید عید ہوتی ہے، اگر کسی کا پیارا بچھڑ جائے نا پھر اس کی عید عید نہیں ہوتی. اگر کسی محبوب کو اس کا محب نظر آ جائے نا پھر وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ، آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ، ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن اہل عشاق کی عید کا دن ہوگا. وہ فرماتے ہیں سرکار کی جو ابرو مبارک ہے نا، ابرو مبارک، یہ اس دن آپ کو ایسے لگیں گے جس طرح چاند کی شیپ نہیں ہوتی، جس طرح چاند کی جو ہے وہ گولائی ہوتی ہے، سرکار کی ابرو مبارک ایسے لگ رہی ہوگی جیسے چودھویں کا چاند نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ، ابھی دیکھو یہ خوشخبریاں نہیں تو اور کیا ہیں. کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ، نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. نعمت خلد، خلد بمانا جنت. کیا فرماتے ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، او فقیروں سرکار کے غلاموں تمہیں خبر ہے آج تو وہی دن ہے، سرکار نعمت خلد جنت جیسی نعمت سرکار صدقے میں امتیوں کو نوازتے جائیں گے. اور لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب سرکار کی امت جائے گی نا، ایک دروازے کی چوکٹ دوسرے دروازے سے اس کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا. ایک روایت میں آتا ہے اگر ایک دروازے کی پھاٹک اور دوسرے دروازے کی ہم دونوں کو ملا کے بند کرتے ہیں نا، اگر 70,000 برس 70 سال بھی وہ گھوڑا اس دروازے سے اس دروازے کی دوسری چوکٹ تک دوڑتا رہے تب بھی اس دروازے سے اس دروازے کی چوکٹ تک نہیں پہنچے گا. جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا. کہتے ہیں جب سرکار کی امت گزرے گی نا تو کندھوں سے کندھے لوگوں کے مل رہے ہوں گے اور دروازوں کی چوکٹوں سے بھی لوگوں کے گزرنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور امت یوں سرکار کے ساتھ جنت میں جا رہی ہوگی. اللہ اکبر. آگے شعر دیکھیں کیا کمال کا شعر ہے. کسی شاعر کا کلام ہوتا تو شاید میں پڑھتا بھی نہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. آنکھیں بند کر کے پڑھو، تمہیں قرآن میں بھی اس کا حوالہ ملے گا، حدیث میں بھی اس کا حوالہ ملے گا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. بڑا کمال کا شعر ہے. خاک افتادو، خاک کا معنی ہے زمین پر گرے ہوئے، افتادو زمین پر گرے ہوئے، خاک افتادو اور زمین پہ گرے ہوئے ہو. خاک افتادو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. وہ تو ساری امت تڑپ رہی ہوگی نا. خاک افتادو اور زمین پر گرے ہوئے اور رونے والوں اور چلانے والوں، بس ان کے آنے کی دیر ہے اور تم گرے رہو، تم روتے، ان کے آنے کی دیر ہے. جب وہ آئیں گے ہم کو اٹھائیں گے، خود سجدے میں چلے جائیں گے. جب وہ آئیں گے ہم کو اٹھا دیں گے، خود سجدے میں چلے جائیں گے. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. اللہ اکبر. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے.
آہا کیا فرمایا؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، امتیوں کے گناہ جب ظاہر ہوں گے سرکار ان گناہوں پہ پردہ رکھیں گے۔ اور وہ شعر کتنا کمال کا شعر ہے، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو۔ فرشتے جو ہے مجرموں کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ ایک فرشتے جو ہے کسی مجرم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچیں گے اور بندہ چھپ کے سرکار کی بارگاہ میں آ جائے گا، سرکار مجھے بچا لیجئے، یہ فرشتہ مجھے پکڑ کے جہنم میں لے کے جانے کو تیار ہے۔ حضور فرمایا کہ ٹھہرے تو صحیح، کہے گا نہیں مجھے اللہ کا حکم، فرمایا کہ ٹھہرا تو صحیح میاں۔ سرکار اپنے امتی کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں آئیں گے، کہے گا بندہ نواز یہ میرا امتی، اس کی بخشش فرما دیں۔ اللہ فرمایا اے فرشتوں چلے جاؤ، یہ ہمارے سرکار کا ہی بندہ ہے۔ تو ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو۔ اب دیکھیں، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، اسیر کہتے ہیں قیدیوں کی طرف، ہم تو قیدی ہوں گے قیامت کے دن۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ سرکار ہماری طرف مسکراتے آئیں گے اور ہمارے گناہوں پر سرکار کے جلال کی، سرکار کے جمال کی وہ ہیبت پڑے گی، ہمارے گناہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے گناہ نہیں رہیں گے جب سرکار مسکراتے آئیں گے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آنکھ کھولو، اوہو کیا کمال کا شعر ہے، آنکھ کھولو غم زدو دیکھو، آنکھ کھولو غم زدو دیکھو، وہ گریاں آئے ہیں، گریاں کا معنی رونے والے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آنکھ کھولو غم زدو، جب کسی پریشانی کا سامنا ہو تو بندہ فوراً آنکھیں بند کر لیتا ہے، کہتا نہیں یہ مصیبت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، یہ سزا مجھ سے دیکھ، آنکھیں بند کر لیتا ہے، کہتے یہ منظر جب ہٹ جائے پھر کہنا میں آنکھیں کھولوں گا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آنکھ کھولو غم زدو، وہ گریاں آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ فرماتے ہو غم زدو آنکھ کھولو، کیوں آنکھیں بند کی ہوئی؟ سرکار آ گئے ہیں نا، اب دل کے پر جتنے بھی گناہ کے دھبے ہوں گے سرکار سب کو مٹاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آخری شعر، یہ شعر بڑا پیارا ہے، پائے کوباں سے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ آخری شعر، بات ختم کرنے لگو۔ دیکھیں پل سے رات بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور ہوگی اندھیرے کے اوپر، پل سے رات پر روشنی بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 برس کا سفر پل سے رات کے نیچے کا ہے، اور پھر 70,000 برس کا سفر پل سے رات سے اوپر کا ہے، یعنی 140 یا 1040 برس کی مسافت ہے پل سے رات کی، اتنی بڑی پل ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کی بات کی، اور جو پل سے رات سے گرے گا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، دونوں جسم کے دھڑے جو ہیں وہ جہنم میں جا کے گریں گے۔ مگر اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ بھائی جہنم میں تو وہ گرے گا جو پل سے رات کو دیکھتا ہوا جائے گا، ہم تو پل سے رات کو دیکھیں گے نہیں ہے جی۔ بھائی پل سے رات سے تو وہ گرے گا جو پل سے رات کو دیکھے گا، وحشت زیادہ ہوگی، دہشت زیادہ ہوگی، گرنے کا خدشہ زیادہ ہوگا، تو ہم تو دیکھیں گے نہیں پل سے رات کو۔ تو مولوی صاحب پھر کس کو دیکھو گے؟ رخ مصطفیٰ کو دیکھیں گے۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ ہم پل کو تھوڑی نہ دیکھیں گے، ہم سرکار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو ایک بندہ کسی چھوٹی سی ندی کو پار کر جائے اور کہتے جناب ادھر دیکھو، ہاں آ جاؤ آ جاؤ، بعض دفعہ اس کا یہ جو جملہ آ جاؤ، یہ آ جاؤ کے جملے میں اتنی ہمت ہوتی ہے، بندہ بڑی سی بڑی مشکل کو عبور کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر،
رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ رب سلم کا معنی کیا ہے؟ سرکار جب پل ساتھ گزر جائیں گے سرکار کھڑے ہو جائیں گے، پل ساتھ اس پار اب کیا کہیں گے؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی، مالک میری امت میرے حوالے کرتے ہیں، مالک میری امت میرے حوالے۔ سرکار پل کے اس پار کھڑے ہو کے امتیوں کہیں آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، او میاں تم بھی آ جاؤ، او بابا تم بھی آ جاؤ، او بولا تم بھی آ جاؤ۔ سرکار کھڑے ہو کے امتیوں کو یوں پکار رہے ہوں گے۔ اب بھلا ایمان سے بتاؤ، رخ مصطفیٰ جس کے سامنے ہو وہ سرکار کا رخ زیبا تکے گا یا پل صراط کو دیکھے گا؟ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد۔ وجد سمجھتے ہیں؟ وجد کہتے ہیں ایک کیفیت کو، بعد میں بندہ جھومنے لگ جاتا ہے، خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، کہتے ہیں کہ پل صراط سے بھی ہم جھومتے ہوئے اور خوشی میں مست اونٹ کی طرح جو ہے پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ ایمان سے بتاؤ یار، ایسا بھی کسی نے منظر حشر کا بیان کیا ہے؟ ہمیں تو ڈرایا ہی گیا ہے، ارے قیامت کے دن یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ او میاں سب کچھ ہوگا، یہ بھی تو بتاؤ نا، رخ مصطفیٰ بھی تو ہوگا، یہ بھی تو بتاؤ نا۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ مگر دیکھو یہ سارے کلام کا حاصل حصول کیا ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس زلزلے نجد کے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں امام احمد رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، تو جب تک دم میں دم ہے تا دم حیا سرکار کا ہی ذکر کریں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے، گریں گے پھول رحمت کے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ وما علیہ